ایک جب لوگ کہتے ہیں جی نیا پاکستان کدھر ہے، جی نیا پاکستان، مدینہ کی ریاست کیا کدھر ہے جی مدینہ کی ریاست، تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ نیا پاکستان اور جو ہم نیا پاکستان ماڈل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ایسا دنیا میں مدینہ میں ماڈل بنایا تھا جس کے اوپر دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن بنا تھا، وہ کوئی اصولوں کے اوپر بیس تھا، دو اصولوں پہ تھا۔ ایک رول آف لا، یہ یاد رکھیں قانون کی بالادستی، کبھی دنیا میں کوئی سویلائزیشن اوپر نہیں آیا جس کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوئی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون، یعنی کہ قانون کی بالادستی نہیں تھی۔ اور پھر انہوں نے دوسری بات کہی کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر قانون توڑتی ہے اس کو بھی سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ اور وہ بیسس تھا ایک چیز کہ جس کے اوپر ایک دنیا کا عظیم سویلائزیشن کھڑا ہوا۔ یاد رکھیں شروع میں آتے ساتھ ہی وہاں دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی تھی مدینہ میں، مشکل وقت تھا، بھوک تھی، غربت تھی مسلمانوں میں، خطرہ تھا، لیکن جو بنیاد رکھی گئی قانون کی بالادستی کے اوپر، انصاف پہ، رول آف لا پہ، وہ بیسس بنا ایک سویلائزیشن کا اوپر آنے کا۔ اور جو بھی سویلائزیشن اوپر آیا ہے وہ باقی لوگوں سے زیادہ اس سویلائزیشن میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ جو سب سے خوشحال ملک ہیں اسکینڈینیویا، ادھر آپ چلے جائیں کہ یورپین ملک، جرمنی، انگلینڈ چلے جائیں، سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے، وہاں کوئی پریولیج کلاس نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی باقیوں کے لیے قانون ہے، میں تو قانون سے اوپر ہوں، مجھے تو ملک کا قانون ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو ایک یہ ہے، اور اس کے لیے آج پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری مکمل جنگ چل رہی ہے، بڑے بڑے مافیاز ہیں، پہلی دفعہ ان کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش ہے، بڑے بڑے پولیٹیکل مافیاز ہیں، ان کو وہ ریزسٹ کر رہے ہیں قانون کا۔ اور یہ ہے اصل میں ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کا کہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم قانون کی بالادستی قائم کریں گے ایک معاشرہ آزاد ہو جائے گا۔ معاشرہ آزاد ہی تب ہوتا ہے، میریٹوکریسی آتی تب ہے جب قانون۔ اور دوسری چیز، انہوں نے ایک انسانیت کا نظام لے کے آئے تھے، فلاحی ریاست، غریب تھے، مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں تھا مدینہ میں، لیکن انہوں نے ایک انسانیت کا نظام لے کے آئے تھے۔ ایک ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی، ریاست نے بنیادی ضروریات اپنے کمزور طبقے کی پوری کی تھی، پیسہ بھی نہیں تھا۔ تو ہم بھی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بہت بڑا ایک نعمت اس قوم کے لیے، غریب آدمیوں کے لیے، ہیلتھ کارڈ، ہیلتھ انشورنس، یونیورسل کوریج، جو اب اس وقت پختونخوا میں سارے شہری کور ہو چکے ہیں، ہر گھرانے کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے، کسی اسپتال میں جا کے 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ تو ڈیولپڈ ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے۔ دوسرا، پنجاب نے جو چیلنج لیا ہے، پنجاب سب سے بڑا 60% پاکستان ہے، سال کے اینڈ تک پنجاب نے چیلنج لیا ہے کہ سارے پنجاب کے شہریوں کو ہیلتھ کارڈ ملے گا، ہیلتھ کوریج ملے گی۔ یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یہ ڈیولپڈ ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے۔ پھر ہم نے پناہ گاہ، یہ انشاءاللہ اس کا نیٹ ورک پھیلے گا سارے پاکستان میں کہ ایک مزدور جو سارا دن محنت کرتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے پیسہ بھیجنے کے لیے، اس کے لیے نعمت بن گئی ہے کہ اس کو کھانا بھی مل جاتا ہے، اس کو کرایہ بھی نہیں دینا پڑتا، اور جو پیسہ بچتا ہے وہ گھر بھیج دیتا ہے۔ میں ادھر یہاں آپ کو کہوں کہ پختونخوا کی ابھی UNDP کی رپورٹ آئی ہے، یہ میں سب کو کہوں گا کہ پڑھیں کیونکہ انہوں نے بڑی ریسرچ کر کے پاکستان میں ابھی رپورٹ پبلش کی ہے۔ اس رپورٹ میں پچھلے 6 سال میں جس صوبے میں سب سے زیادہ غربت کم ہوئی ہے
اور جس میں سب سے زیادہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یعنی انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، جس کی وجہ سے ووٹ پڑی ہے پی ٹی آئی کو. کیونکہ اب تو رپورٹ آ گئی ہے کہ 2013 کے بعد جو گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں غربت بھی کم ہوئی اور ہیومن ڈیولپمنٹ یعنی انسانوں کے اوپر سب سے زیادہ سرمایہ کاری سب سے زیادہ پاکستان میں. اور ایک وقت پہ خیبر پختونخوا سب سے پیچھے تھا، وار آن ٹیرر تھی، تباہی تھی. آپ کو پتہ ہے لوگ وہاں سے چھوڑ کے پیسے والے لوگ اسلام آباد آ رہے تھے. تو اس صوبے کے اندر آج یہ ہے. تو ایک تو پناہ گاہ، ہیلتھ کارڈ، انشاءاللہ میں سنڈے کو ایک نئی سروس شروع کر رہا ہوں، کوئی بھوکا نہ سوئے. ہماری کچن جائیں گے، موو کریں گے غریب ایریاز میں اور ہم ان کو کھانا دیں گے 2 وقت کا، تاکہ لوگوں کو جو غریب علاقے ہیں ان کے اندر بھوک کسی کو نہ ہو. اور یہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں یہ میرا نیٹ ورک، میری کوشش ہے پھیلانے کی. اور جو سب سے بڑا پروگرام اب ہمارا آنے والا ہے، اب تک ہم 75% 75% پاکستان میں ہمیں ڈیٹا آ گیا ہے. انشاءاللہ جون تک 100% پاکستان کا ڈیٹا آ جائے گا. اس ڈیٹا کے مطابق ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ہم غریب گھرانوں کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں، یعنی ان کے پاس ڈائریکٹ پیسے جائیں. یعنی اگر اور ہمارے پاس کیونکہ ڈیٹا ہوگا ان کو ہم باقاعدہ جس طرح بھی ہم نے احساس پروگرام کے اندر تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں کو، خاندانوں کو ہم نے پیسے دیے، اسی طرح اسی شفافیت سے اب ہم پورا کور کریں گے. جدھر جدھر ہم لوگوں کو ڈائریکٹلی جو بھی غریب گھرانے ہوں گے، کسانوں کو مثلا کھاد کے لیے ہم نے پیسے دینے ہیں، سبسڈائز کرنا ہے، تو ڈائریکٹلی ان کو سبسڈی جائے گی. یہ ڈیٹا جب ہمارے پاس پورا ہو جائے گا تو ڈائریکٹلی لوگوں کو سبسڈائز کریں گے. اور انشاءاللہ وہ جو میری کوشش ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بننے جا رہا ہے. میں آخر میں پھر سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں. چیف منسٹر صاحب آپ کو، ایل ڈی اے میں عمران منیر آپ اور آپ کی ٹیم کو، جنرل حیدر نیا پاکستان میں آپ کو، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ پنجاب بینک میں ظفر آپ کو، اب سب کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شکریہ.